اچھا یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات پہ نبی صلی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے یا نہیں کی؟ اس کو بھی لوگ حق اور باطل کا معیار بناتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسی مستند اور واضح صریح روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ بات آتی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ان آنکھوں سے آپ اللہ رب العزت کی زیارت کی. اگرچہ بعض علماء اس کے قائل ہیں, وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن جہاں تک میں نے دونوں طرف کے دلائل پڑھے ہیں کوئی ایسی واضح اور صریح روایت ہمارے پاس نہیں ہے, بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تو بہت سخت انکار منقول ہے. یہ میں اس لیے مسئلہ چھیڑ رہا ہوں کہ دونوں مسئلے ہیں, کوئی اگر یہ رائے رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, وہ رائے رکھتا ہے, اگر کوئی کہتا ہے زیارت ہوئی ہے تو بھی اس کا اپنا موقف ہے, کوئی شرک اور کفر کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. اور اگر کوئی کہتا ہے زیارت نہیں ہے, جیسے میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی, تو بھی ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو علماء یہ کہتے ہیں نا کہ زیارت نہیں کی, لوگ ان کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں. اس کا گستاخی سے کوئی تعلق, حضرت موسیٰ اللہ کی زیارت نہیں کر سکے تو کیا گستاخی ہو گئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی زمین پہ نہیں ہو سکتی, آسمان پہ زیارت ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ جو دنیا کی آنکھیں ہیں, ان سے زیارت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان آنکھوں سے اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی. اس میں عموم ہے, چاہے زمین پر ہو یا آسمان پر. لن ترانی, اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ علت کیا ہے؟ یہ مادی آنکھیں ہیں, یہ مٹی کی بنی ہوئی آنکھیں, اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے تجلی کی تاب لا سکے, یہ ممکن نہیں ہے. اگر آسمان پر ممکن ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہاں تو ممکن نہیں ہے موسیٰ, 7ویں آسمان پہ ممکن ہے. تو 7ویں آسمان پہ بھی آنکھ تو وہی ہے نا. ہاں قیامت کے دن زیارت ہوگی, وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن بہرحال میں پھر بتا دوں کہ جو علماء زیارت کے قائل ہیں, ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو معاذ اللہ بے وقوف سمجھنا شروع کر دیں. ہر ایک کے اپنے اپنے کیا ہوتے ہیں, دلائل ہوتے ہیں. جس کو جس دلیل پر اطمینان ہے وہ اس پر عمل کرے.